میں مزار کو بھی ایک راز سمجھتا ہوں، ایک پردہ ہے جس کے پیچھے بہت سی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ میں ان کے خیال میں رہتا ہوں، وہ میرے خیال میں رہتے ہیں۔ گویا میں وہاں ہوتا ہوں جہاں میں نہیں ہوتا۔ میرے سامنے وہ نظارے ہیں جو میرے سامنے نہیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میں چلتے چلتے کہیں اور چلا گیا۔ میری رہائش کہیں ہے اور میں رہتا کہیں اور ہوں۔ میں مزارات کے بارے میں سوچتا ہوں، خانقاہوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ یا اللہ، یہ کون لوگ تھے جن کے ہاں مر جانے کے بعد بھی میلہ لگا رہتا ہے؟ انہوں نے موت کو میلہ بنا دیا، اور ہم ہیں کہ زندگی پر بھی سکوت مرگ مسلط ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں کس حد تک اس بات کو سوچتا رہوں گا کہ یہ سب کیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بھی بھوک لگنے پر کھا لوں اور نیند آنے پر سو جاؤں، اپنے آپ میں رہوں، اپنا بھلا سوچوں، اور صرف اپنے لیے زندہ رہوں اور صرف اپنے لیے مر جاؤں؟ لیکن یہ بات تو ممکن نہیں۔ میں اپنے عزیزوں میں تقسیم شدہ ہوں، اپنی چاہتوں میں بکھرا ہوا ہوں، اور اپنے خیال کی رفتوں تک وسیع ہوں۔ میں ایک سلسلہ ہوں کہ پچھلے سلسلے کی آخری کڑی ہوں اور آنے والی نسلوں کا آغاز بھی ہوں۔ مجھ پر اختتام ہے اور مجھ سے ہی آغاز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ابھی کچھ عرصہ ہوا شے مذکور نہیں تھا، اور اب میں کہیں نہ کہیں ہوں۔ یہ مختصر سی موجودگی نہایت ہی مختصر ہے، ایک چنگاری ہے کہ چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ آج بھی بے شمار مقامات پر ہم کسی شمار میں نہیں ہیں۔ نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ میرا ہونا میرا نہ ہونا ہے۔ میں ایک گھونٹ چشمِ بقا سے پیتا ہوں اور دوسرا گھونٹ بحر فنا سے، اور اس طرح میں مرتا جیتا رہتا ہوں۔ کبھی میں محبت بن کر کسی کے دل میں دھڑکتا ہوں، اور کبھی نفرت بن کر کسی کے اندر آگ لگا دیتا ہوں۔ میں چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہوں اور ٹھہرتے ٹھہرتے چل پڑتا ہوں۔ کبھی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہوں، اور کبھی گمراہی کی منزلوں میں راستوں کا نشان بنا دیا جاتا ہوں۔ میں کبھی نظروں میں سماتا ہوں اور ان نظروں سے گر جانے کا عمل بھی جانتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی رہنما جذبہ کارگر ہے جس کے دم سے میں چل رہا ہوں۔ میں اس کی عطا کے سامنے اپنی خطا کا ذکر نہیں کرتا۔ میں تو ہوں ہی خطا وار، اور وہ سراپا عطا۔ بہرحال میں سوچتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے، اور پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ راز جو کھٹک رہا ہے اپنے سینے میں اور اپنے اظہار کے لیے بےتاب، یہ راز اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف انفرادی راز ہے، یا یہ وہ راز ہے وہ جس کا اظہار انتظار کیا جا رہا ہے؟ یہ عجب بات ہے کہ ایک بے قرار دل غزل کہہ دے اور ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جائے۔ مصنفین اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔ کیا انسان اپنا وجود ہے یا اپنا نام؟ بس اس نام کے پردے میں ایک راز ہے، اور اسی راز کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ ہم اپنی چاہتوں میں زندہ رہتے ہیں۔ محبوب ہماری زندگی ہے۔ محبوب کے ہونے سے ہم زندہ ہیں، محبوب کے مر جانے سے ہم مر جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، محبوب نہیں مرتا، لیکن محبوب کی ذات یاد بن جاتی ہے اور اپنے طالب کے دل میں رہتی ہے۔ گویا کہ ہم محبوب کے دل سے، اس کے دم سے زندہ ہیں، اور محبوب ہمارے دم سے۔ وہ ہمارا مذکور ہے، وہ ہمارے احساس میں ہے، ہماری یاد میں ہے، ہمارے پاس ہی ہے۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو سب بزرگ رخصت ہو چکے ہیں، یہ ہماری یاد میں ہیں، ہمارے احساس میں ہیں، پھر یہ زندہ ہیں کیونکہ یہ زندگی میں رہتے ہیں۔ زندگی ہم ہیں اور یہ ہم میں ہے۔ ہم جس کی محبت میں ہیں وہ ہم میں موجود ہے۔ یہاں میں یہ سوچتا ہوں کہ جن لوگوں میں جتنی بڑی محبت ہے وہ اتنے بڑے زندہ ہیں۔ سب سے بڑی محبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ یہ محبت رکھنے والا فنا بقا سے اگلی منزل کا مسافر ہے، یہ وادی تجلیات کا رہبر ہے۔ بہرحال ایک عجب راز ہے کہ یہ سب راز ہے، اور میں اس راز کے پردے میں ہوں۔ میں اس پردے کو اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میری نگاہ جس چیز کو دیکھتی ہے وہ چیز میرا علم بن جاتی ہے، میری بھی کیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی پہلی دفعہ ملتا ہے اور ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اسے پہلی بار سے بھی پہلے مل چکے ہیں؟ اور یہ بھی عجب بات ہے کہ کچھ لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ میرے لیے بے شمار لوگوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کبھی کبھی میں اخبار پڑھ جاتا ہوں، اور ان میں کبھی کوئی خبر نظر نہیں آتی۔ میں جس کو سننا چاہتا ہوں وہ بولتا ہی نہیں۔
جسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر ہی نہیں آتا، جس کا ثبوت نہیں اس کو مانتا ہوں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کی محبت میں سرشار ہوں۔ میں کہاں کہاں سے آیا ہوں، میں کن اجزاء سے مرتب ہوا ہوں۔ کسی اور کا عمل میرا علم بن جاتا ہے، اور کسی اور کا علم میرا عمل بن جاتا ہے۔ کسی اور کی صورت میری محبت بن جاتی ہے، اور کسی اور کا چہرہ میرے لیے نفرت۔ اکثر اوقات میری کسی خطا کے بغیر میری سزا بن جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر میری خطا مجھے در عطا پر جھکا دیتی ہے۔ یہ عجب راز ہے کہ یہ راز ایسا ہے کہ اس کو جتنا بیان کرو اتنا ہی بیان نہیں ہوتا۔ یہ وہ راز ہے جو تلاش کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خود ہی تلاش ہے۔ جس کو ملتا ہے اس کو بتائے بغیر ملتا ہے کہ یہ راز ہے۔ یہ راز کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ ایک سائل آتا ہے